یہ سوال تھا کہ آپ کا پہلا ہی سلسلہ ہے کلینک، اور اس میں آپ جو ہے ایک مرض لے کر آئے ہیں شوگر، تو شوگر چوائس کرنے میں آپ کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پہلے آپ نے شوگر ہی کیوں چوائس کی ہے؟ اور بھی کئی امراض ہیں کو پہلے لے کر آتے ہیں، شوگر کو پہلے لانے میں کیا وجہ ہے؟ ایک تو پہلے شوگر کے مریض ہم کو مل گئے تھے، دوسرا یہ کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ڈیپتھ بہت ہے اور عموماً مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کو شوگر ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی امین اتاری میرے استاد صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کا انتقال بھی شوگر کی وجہ سے ہوا کہ ان کا گلا سوکھ رہا تھا اور اس طرح کی پیاس لگ رہی تھی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے خوب مطلب کہ وہ گنے کا جوس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لینی شروع کی پیاس کی وجہ سے، تو پھر ان کو وہ سکون نہیں ملا تو ان کو ہاسپٹل لے گئے تو ان کی شوگر 700 سے اوپر نکلی۔ یہ آئی سی یو میں گئے اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا باہر نہیں آئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ینگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجہ بلند فرمائے۔ تو بعضوں کا شوگر کے مریض کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کو شوگر ہے، بالکل نہیں پتہ۔ اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں صاحب کہ پیشنٹ جو ہے اتنا سیریس نہیں لیتا ہے اس چیز کو کہ یار ہمیں پتہ چل جائے گا، چیک اپ ہی نہیں کراتے، چیک اپ ہی نہیں کرواتے ہیں، اور اگر پتہ بھی چل جاتا ہے ان کو تو پھر دوا بھی نہیں لیتے۔ ایسا ہے نا آصف بھائی؟ میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ یہی ہوا تھا؟ اتفاق میرے ساتھ یہی ہوا تھا، والد والدہ کو تھی تو گھر میں ڈسکس ہوتی تو علامتیں ظاہر ہو گئی تھی، ہاں ٹھیک ہے۔ تو مجھے ڈاؤٹ تھا، مجھے شوگر کے ہونے کے 4 دن بعد وہی زبردستی میری والدہ اور میرے بچوں کے میں نے فورس کیا کہ اب چلنا ہے۔ تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو فرسٹ میری شوگر تھی وہ 410 تھی فرسٹ، اور یہ بھی سمجھے کہ وہ والدہ اور بچوں زبردستی لے گئے آپ کو تیار کر گئے۔ اچھا، کیا اصل میں نہ کرانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ریئلٹی آپ سے اس پہ میری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا مٹھائی بند ہو جائے گی یا ٹینشن ہو جائے گا، بوتل بند ہو جائے گی؟ مٹھائی تو نہ شوق نہیں تھا، نہ کولڈ ڈرنک کا اتنا شوق تھا، آئس کریم کا بھی نہیں تھا؟ نہیں آئس کریم کا شوق نہیں، بس نارملی جو یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو میٹھا کھانے وغیرہ کی کوئی عادتیں تھیں آپ کی؟ نہیں، نارملی۔ اچھا، اس میں یہ مدنی پھول یہ پیش کرنا تھا کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو میٹھا کھانے وغیرہ کی کوئی عادت نہیں تھی، لیکن والد والدہ دونوں کو شوگر تھی، تو ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کی فیملی ہسٹری ملتی ہے، والد کو بھی شوگر ہے اور والدہ کو بھی شوگر ہے، تو ان کی جو اولاد ہے نا، ان کے اندر جیسے ان کی ایج ہے ابھی 39، 4 سال پہلے ڈائگنوسٹ ہوئی تو کم و بیش 35، یعنی ارلی ایج میں ڈائبٹک ہو گئی۔ اگر آپ اپنے والد کی ایج جس میں آپ ڈائگنوسٹ ہوئے ہوں گے، والد کی جو ایج ہوگی وہ کیا ایج ہوگی؟ 45 کم و بیش ایسے ہی ہوگی۔ تو یعنی اب ان کے اولاد میں جو شوگر پریزنٹ کی ہے وہ ارلی ایج میں یعنی 34 میں، تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جن فیملیز کے اندر والد والدہ دونوں کو شوگر ہے تو ان کے بچوں کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچوں کے اندر شوگر کے سائن سمٹم، ایک تو شوگر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے اور سائن سمٹم ڈیولپ ہونے کا بھی جلدی رسک بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر کہ ایک فیملی ہسٹری اور پھر ایک بیماری کا اس طرح مطلب کہ وہ جنریشن کے اندر چلنا۔ ایک بندہ جیسے اس ہسٹری نہیں لیکن کھا پی رہا ہے، سب میٹھا بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، تو اس کو شوگر ہو گئی۔ اب ان کی اگر ہسٹری نہیں مل رہی ہے لیکن فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو پھر ان کی شوگر کو۔ مگر ایک بات شرعی مسئلہ ایک یاد رکھیے گا جو حدیثوں سے ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہیں،